بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے بچیوں کے رشتے کے سلسلے میں ایک اہم سبق دے رہا ہوں آپ کو، ایک اہم اور مجرب نسخہ۔ اب سنیے، آج کل ماں باپ رشتوں کے سلسلے میں بہت پریشان ہیں، چاہے لڑکیاں ہوں چاہے لڑکے ہوں۔ لڑکیوں کا ٹینشن لڑکوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ایک فطری چیز ہے کہ لڑکیوں سے محبت بھی زیادہ ہوتی ہے، اور یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ لڑکیاں ماں باپ کی خدمت لڑکوں کے مقابلے میں زیادہ کرتی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 روٹیاں بنائی، ایک روٹی حضرت علی کی، ایک حضرت حسن کی، ایک حضرت حسین کی، اور ایک اپنی۔ تو وہ تینوں تو کھا گئے۔ حضرت فاطمہ نے آدھی روٹی کھائی اور آدھی روٹی لے کر حضور کی خدمت میں پہنچی۔ ارے بیٹا کیوں آئی تو؟ یہ کہ ابا کھاتے کھاتے آپ یاد آ گئے مجھے، تو اس میں لے آئی۔ تو حضور نے کہا کہ 3 دن سے تیرے باپ نے ایک روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں کھایا ہے۔ تو اس سے علماء نے لکھا ہے کہ لڑکیاں زیادہ خدمت کرتی ہیں ماں باپ کو، ماں باپ کو رشتہ یعنی ان کے رشتوں کا فکر بھی ہوتا ہے۔ اب ان کے رشتوں کے ساتھ چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکی ہو، رشتوں کے سلسلے میں کچھ باتیں میں عرض کرتا ہوں، دھیان سے سنیے۔ نمبر 1، استغفار کی کثرت کریں، رشتے بھی انشاءاللہ ملیں گے اور اولاد بھی ہوگی انشاءاللہ، رشتے بھی ملیں گے اور اولاد بھی ہوگی۔ نمبر 2، یا جامعو، یہ روزانہ 500 مرتبہ پڑھیں، لڑکا بھی پڑھے لڑکی بھی پڑھے، یہ بھی بہت ضروری ہے کہ دونوں اہتمام سے پڑھے۔ یا جامعو یا جامعو یا جامعو یا جامعو، 24 گھنٹے میں جو ہے 500 مرتبہ پڑھنا ہے۔ فقہاء نے، علماء نے لکھا ہے، میں نے میری کتاب بکھری موتی میں بھی جلد 3 میں بہت اہتمام سے اس کو لکھا ہے، اسے دیکھ لیا جائے۔ نمبر 3، سورہ رحمان پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے، اس سے جو ہے دلہا بھی اچھا ملے گا انشاءاللہ، دلہن بھی اچھی ملے گی انشاءاللہ۔ نمبر 4، والضحیٰ جو ہے سورہ والضحیٰ وہ بھی پڑھیں، اور اس میں جو آیت آتی ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بس اس پر دھیان دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے، ہمیں تو نہیں کہا گیا، لیکن یہ کہ اشارہ کہ اللہ تعالیٰ بہت اچھا دے گا جس سے آپ خوش ہو جاؤ گے۔ یہ علماء نے ایک اشارہ لکھا ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اصل تو یہ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن ضمناً اب اپنے لیے بھی آدمی لکھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی کچھ نہ کچھ دے دے گا اس کے اندر، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ مختصر چیزیں ہیں۔ اچھا، ایک اہم بات یہ کہ درود ابراہیمی، وہ درود جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، اس کا بہت اثر ہے۔ درود کے صیغے بہت ہیں جو میں نے میری کتابوں میں بھی لکھے ہیں، ابھی نئی مومن کا ہتھیار آ رہی اس میں بھی لکھے ہیں، لیکن درود ابراہیمی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کا، زبان کا نور ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، بخاری شریف کی بھی حدیث ہے۔ اس لیے درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے، اللہ تعالیٰ ضرور اچھے رشتے دے گا انشاءاللہ۔ ایک اہم بات کہ رشتوں کے سلسلے میں زیادہ دوربین سے نہ دیکھیے، صرف دینداری دیکھیے، یہ نہ دیکھیے ایک دم دوربین سے کہ صاحب ناک کیسی ہے، پھر دانت تیرے دکھا دانت کیسے ہیں، ذرا زلفے دیکھا تیرے زلفے کیسے، ذرا انگلی دکھا تیرے ہاتھ کے ہتھیلی، یہ ساری چیزیں دیکھنے کی نہیں ہوتی۔ آپ کو شادی جو ہے نا لڑکی سے کرنی ہے، دانت سے نہیں کرنی، آپ سمجھے؟ اسی طریقے سے آپ کو لڑکے سے شادی کرنی ہے، اس کی مجھ سے شادی نہیں کرنی ہے کہ مجھ کیسی ہے، اس کی ناک کیسی ہے، ناک میں بال ہے کہ نہیں، یہ ساری چیزیں نہیں دیکھی جاتی۔ بس دینداری اور اخلاق دیکھو۔ اگر کوئی بے داڑھی بھی شوہر ہے
ایک جملہ یاد رکھنا، داڑھی نہیں ہے، اخلاق اچھے ہیں، شادی کر لیجیے آپ. داڑھی نہیں ہے لیکن نماز پڑھتا ہے، اخلاق اچھے ہیں، شادی کر لیجیے. داڑھی اللہ تعالیٰ دلا دے گا اس کو، اللہ تعالیٰ خود دے دے گا داڑھی اس کو، اور داڑھی رکھنے کی اللہ توفیق ملے گی. کئی سلف صالحین نے اپنی بچیوں کی شادیاں بے داڑھیوں کے ساتھ کی ہیں، اور جب وہ ماحول میں آیا وہ داماد، وہ خود محدث بن گیا. جب ماحول میں آیا وہ داماد تو بہت بڑا عالم بن گیا. اس لیے یہ بچیوں کے سلسلے میں تفصیل سے میں نے ریکارڈ کرا دیا ہے. اللہ تعالی ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے حلال بستر کا انتظام فرمائے اور حرام بستر سے سمت کی پوری پوری حفاظت فرمائے. آمین. اب پڑھ لو میرے ساتھ، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ. اللہ تعالیٰ یہ دعائیں ہم سب کے لیے قبول